بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ اس واقعے کو آخر تک سنیے، یہ واقعہ آپ کو آخر تک سننے پر مجبور کر دے گا۔ یہ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ ہے جس کی قبر سے اس کی لاش چند گھنٹوں کے بعد ہی غائب ہو گئی، اور اس کی قبر میں جب عجیب و غریب جانوروں کو دیکھا گیا تو کیا ہوا؟ آخر وہ لڑکی ایسا کیا گناہ کرتی تھی کہ اس کی لاش کو ہی قبر سے باہر نکال لیا گیا؟ پرانے وقتوں میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ امیر تھا، اور وہ شہر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کے کئی محل تھے اور کئی غلام، اور اس کی کنیزیں تھیں۔ اس تاجر کے اپنے پھلوں کے باغ تھے جن کی تجارت وہ دور دور تک کرتا تھا۔ اس تاجر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نور صبا تھا۔ تاجر نے بہت محبت سے اس کا نام رکھا تھا، کیونکہ تاجر کی شادی کے بہت برسوں کے بعد وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور تاجر اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش کو پورا کرنا وہ تاجر اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تاجر کی بیوی بھی اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور ان دونوں کی جان اپنی بیٹی میں بستی تھی۔ یہی وجہ تھی اتنا لاڈ پیار، عیش و آرام اور دولت دیکھ کر وہ لڑکی نور صبا آہستہ آہستہ ضدی، گھمنڈی اور مغرور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کے اتنے پیار اور محبت کو دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی خود سری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نور صبا جب بھی باہر نکلتی ایک فخر اور غرور کے سر پر اپنی گردن تانے رکھتی تھی۔ ہر کوئی اسے سخت ناپسند کرتا تھا، کیونکہ نور صبا اکثر کسی نہ کسی بات پر غصہ ہو کر راہگیروں کا سر کٹوانے سے بھی خوف نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے ملازموں کی ایک فوج تھی جو عورتوں اور مردوں پر مشتمل تھی۔ تاجر کو اپنی بیٹی کی جان بہت زیادہ عزیز تھی۔ یہی وجہ تھی جب بھی نور صبا گھر سے باہر نکلتی تو اس کے ساتھ اس کے محافظوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی۔ ایک دن اسی طرح نور صبا بازار میں جا رہی تھی، کیونکہ وہ اکثر بازار کے دورے پر نکل جاتی اور اپنی سہیلیوں کا ساتھ سارا بازار گھومتی۔ آج بھی وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا شخص نور صبا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نور صبا کو اس کا انداز بہت برا لگا، کیونکہ وہ بہت زیادہ حسین تھی اور اپنے حسن پر اسے ناز تھا۔ نور صبا نے اپنے محافظ سے کہہ کر اس بوڑھے شخص کو قریب بلوایا اور کہنے لگی، آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے یوں دیکھنے کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ نور صبا کی اس طرح کہنے پر وہ بوڑھا کہنے لگا، مجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا، تو میں تمہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹی تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ بوڑھے کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر نور صبا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ غصے سے کہنے لگی، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نور صبا کے غصے سے بولنے پر اس کے محافظ ایک دم آگے بڑھ گئے، اور تبھی نور صبا نے اپنے محافظ سے کہا، اس بوڑھے کو ایسا سبق سکھاؤ اسے اچھی طرح یہ بات یاد ہو جائے کہ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی میرے سامنے آنا ہے۔ اتنا کہہ کر نور صبا بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ محافظوں نے اس بوڑھے شخص کو کافی مارا پیٹا۔ اتنے میں اس بوڑھے شخص کا بیٹا وہاں پر آ گیا۔ اس نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو محافظوں کے ساتھ الجھ پڑا اور کہنے لگا، آخر تم میرے باپ کو کیوں مار رہے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں وہ غریب ہے، لاچار ہے، اور اسے دکھائی بھی نہیں دیتا؟ اس بوڑھے شخص کے بیٹے علی نے جب یہ کہا تو محافظ کہنے لگے، ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو نور صبا نے یہ حکم دیا تھا اور ہم اس کی بات نہیں ٹال سکتے۔ محافظ کے منہ سے یہ سن کر علی نے پوچھا، یہ نور صبا کون ہے؟ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو بہت مغرور اور گھمنڈی ہے، اور جسے اپنے حسن پر بہت ناز ہے، اور جس نے شہر کے ہر دوسرے شخص کا جینا حرام کر رکھا ہے؟ علی کے اس طرح کہنے پر محافظ نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ ہم خود اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ ہیں، کیونکہ وہ ناجائز ہی کسی کو بھی ڈانٹ دیتی ہے، مار دیتی ہے اور نوکری سے نکلوا دیتی ہے۔ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اسی بات نے نور صبا کے اندر ایک خودسری پیدا کر دی ہے۔ محافظ نے یہ کہا اور اس بوڑھے شخص سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی کتنی ہی دیر سوچتی ہوئی نگاہوں سے اس طرف دیکھتا رہا جس طرف نور صبا گئی تھی، اور محافظ بھی اس کے پیچھے پیچھے ادھر گیا تھا۔ نور صبا کی اس حرکت کے بعد علی نے سوچ لیا کہ اب وہ ضرور اس نور صبا کو سبق سکھائے گا اور اسے اس کے گھمنڈ کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ نور صبا نے جو سلوک اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا اس نے علی کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ علی نے اپنے باپ کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لے کر اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ علی کا باپ غریب تھا اور بوڑھا تھا، اپنے زخم برداشت نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ علی مسلسل اس کی تیمارداری میں مصروف رہا۔ 2-3 دن تک اس بوڑھے شخص کی حالت پہلے سے سنبھل چکی تھی اور اب وہ بہتر تھا۔ تبھی آج علی گھر سے نکلا۔ اس نے سوچ رکھا تھا اسے نور جہاں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تبھی علی اپنے گھر سے نکل کر سیدھا اس نور صبا کے محل نما گھر میں آ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور محل میں کہیں کہیں مشالیں روشن ہو چکی تھی۔ علی ادھر ادھر دیکھتا ہوا سیدھا نور صبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے کے اندر ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔
اور ایسی شان و شوکت اور قیمتی نایاب چیزیں وہاں موجود تھی جنہیں دیکھ کر علی حیران رہ گیا۔ اس وقت نور صبا اپنے بستر پر دراز تھی، لیکن ابھی وہ جاگ رہی تھی۔ علی پردے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ نور صبا نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن پھر جب اسے اپنا مقصد یاد آیا وہ ایک دم آگے بڑھا اور اتنی دیر میں نور صبا کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ علی نے یہ سب دیکھا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ نور صبا کے گھر سے آنے کے بعد علی یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا اور پھر رات کو اپنے گھر واپس آ گیا، جہاں پر بوڑھا شخص اس کا منتظر تھا اور فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتا بھی ہے میں تمہاری طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ اپنے بوڑھے باپ کی یہ بات سن کر علی شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، بابا جان بس یوں ہی شہر گھوم رہا تھا، معذرت کرتا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ علی کے ادب سے کہنے پر اس کے باپ نے سر ہلا دیا، جبکہ علی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن پورا شہر ایک نئی قیامت لے کر طلوع ہوا تھا، جب اس بوڑھے تاجر اور اس کی بیوی کو یہ پتا چلا کہ نور صبا اپنے بستر پر مردہ حالت میں موجود ہے۔ نور صبا کی خاص ملازمہ نے آ کر یہ خبر جب اس تاجر کو دی اور وہ تاجر تو رونے پیٹنے لگا اور اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنے لگا۔ اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر اس سے یہ غم برداشت نہ ہو سکا، جبکہ اس کی بیوی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی رونے لگے اور دیوانہ وار اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بھاگے، جہاں پر بستر پر نور صبا مردہ حالت میں موجود تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون نیلا پڑ چکا تھا اور اس وقت نور جہاں بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی۔ تاجر نے پھر بھی اس پر بس نہیں کی، شہر کے بڑے بڑے حاکموں طبیبوں کو بلا کر نور صبا کا معائنہ کروایا، لیکن نور صبا اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور یہ سچائی تاجر اور اس کی بیوی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تاجر کے گھر پر ایک سناٹا پھیل چکا تھا اور موت کے بعد جو خاموشی ہوتی ہے اسے سارے گھر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تاجر اور اس کی بیوی رو رو کر غم سے نڈھالتے۔ تاجر نے اپنی بیٹی کو اگلے ہی دن شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح دفنانے کا عمل تاجر کے لیے بہت زیادہ تکلیف بھرا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اللہ کی مرضی کے آگے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اس کے دل کو نہ تو صبر تھا اور نہ ہی قرار۔ نور صبا کو دفنانے کے بعد تاجر کافی دیر اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا رہا اور پھر روتے روتے اسی طرح گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نور جہاں اس کا کل شرمایا تھی اور اب وہ مانو مٹی تلے جا کر سو چکی تھی۔ وہ رات تاجر کے اوپر بہت بھاری تھی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس رات کی صبح کیسے کیسے رنگ لے کر آئے گی اور کیسے ایک نئی قیامت اس تاجر کی منتظر ہوگی۔ اگلی صبح جب تاجر اپنے کمرے میں ہی موجود تھا، ساری رات جاگتے رہنے کے باعث اس کا سر شدید درد کر رہا تھا اور دل غم سے نڈھال تھا۔ تبھی اس کا ایک محافظ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ جانتے ہیں کہ میں صبح جب نور صبا بیوی کی قبر کے اوپر جب پھول چڑھانے گیا تو ایک عجیب منظر مجھے دکھائی دیا۔ محافظ کے لہجے میں خوف محسوس کر کے تاجر کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیسا منظر؟ جلدی بتاؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ تاجر کے کہنے پر محافظ نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے شیخ، میں جب وہاں پر پھول چڑھانے گیا تھا تو دیکھا بیوی کی قبر کھلی ہے اور اس کے اندر سے لاش کا تابوت غائب ہے اور قبر کے اندر ڈھیر سارے سانپ اور بچھو موجود ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر اٹھاتے ہیں جبکہ سانپ اپنا فن پھیلاتے ہیں۔ یہ سن کر تاجر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ ایک دم اٹھ کر محافظ کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیسی بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تم میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ تاجر کی بات سن کر محافظ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسی ہی بات ہے، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی سچ کا پتہ چل جائے گا۔ محافظ کے اس طرح کہنے پر تاجر اسی وقت بھاگم بھاگ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا قبرستان کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ واقعی نور صبا کی قبر کھلی ہوئی تھی اور اس کے اندر اس کی لاش موجود نہیں تھی، بلکہ قبر کے بچھو، سانپ اور بچھوؤں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو قبر میں موجود تھا۔ تاجر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور رونے لگا، اے اللہ، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ میری بیٹی آخر کہاں چلی گئی؟ کس نے میری بیٹی کے مردہ وجود کو چرا لیا؟ آخر ایسا بدبخت کون ہے؟ تاجر وہاں بیٹھ کر روتا رہا، گریا اوزاری کرتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کس نے یہ سب کیا ہے۔ تبھی تاجر نے محافظوں سے کہا کہ وہ شہر کا کونا کونا چھان مارے اور یہ دیکھے کہ نور صبا کی لاش کو کہاں لے جایا گیا ہے، مسجدوں میں منادی کروا دے اور اس کے علاوہ ہر آئے گئے سے پوچھ تاچھ کرے۔ تاجر کے حکم کے مطابق محافظوں نے شہر میں ہر شخص سے پوچھ تاچھ کی، مسجد میں منادی دی اور ارد گرد موجود ہر شخص سے نور صبا کے بارے میں دریافت کیا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے نور صبا کی لاش کو دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بات سے تاجر بہت حیران اور پریشان تھا۔
اگر کوئی یہاں سے نور صبا کی لاش کو لے کر گیا ہے تو پھر آخر کسی کی تو نظروں میں آیا ہوگا، کسی نے تو اسے دیکھا ہوگا، لیکن وہ شخص کون تھا اور کہاں لے کر گیا، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ تاجر بہت پریشان تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نور صبا کو کہاں سے ڈھونڈے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے تاجر بہت پریشان تھا۔ تاجر نے ایک بھاری رقم کا اعلان بھی کروا دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا جلد سے جلد اس کی بیٹی کی لاش کا پتہ چل جائے۔ دوسری طرف نور صبا کی لاش کو علی لے جا رہا تھا، اور اب اس نے دیکھا جگہ جگہ پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور اس تاجر کے کہنے کے مطابق ہر راہگیر سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ تو علی تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر اچانک اسے ایک ایسی جگہ کا خیال آیا جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جگہ علی نے اس وقت ڈھونڈی تھی جب وہ جادو کا کام سیکھ رہا تھا، اور علی وہاں پر بیٹھ کر ہی عمل کیا کرتا تھا۔ اس لیے علی نور صبا کو لے کر سیدھا وہیں پر چلا گیا اور وہاں پر لا کر اسے فرش پر لٹا دیا۔ اس وقت نور صبا سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اور اسے دیکھ کر علی کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ نور صبا کی لاش کو نکال کر تو لے آیا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے وہ اس لاش کا کیا کرے۔ جس رات علی نور صبا کے کمرے میں داخل ہوا تھا، تو وہاں جانے کے بعد اس نے جب نور صبا کو اس طرح اپنے بستر پر دراز دیکھا تو اس نے ایک جادوئی عمل کے ذریعے نور صبا کے جسم کے اندر سانپ کا زہر بھر دیا تھا، جس زہر کے اثر نے نور صبا کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یہ صرف ایک جادوئی عمل تھا اور اس کے بارے میں علی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ علی اپنا کام کر کے وہاں سے نکل آیا۔ وہ نور صبا کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تبھی جب نور صبا کو دفنا دیا گیا تو رات کے وقت علی اسے لے کر شہر سے باہر آ گیا۔ علی بس اسے اس کے گھمنڈ کی سزا دینا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی نور صبا کو یہاں لانے کی۔ بعد میں اس نے کچھ دیر کے بعد اس کے جسم کا زہر ختم کر دیا۔ یہ سارا عمل جادوئی طریقے سے کیا گیا تھا، جس کے کچھ دیر کے بعد نور صبا کو ہوش آنا شروع ہو گیا، اور وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھامے ہوئے کہنے لگی، میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، یہ جگہ کون سی ہے؟ اور تبھی نور صبا کی نظر علی پر پڑی تو وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ نور صبا کے انداز میں عجیب سا گھمنڈ تھا۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی وہ اس وقت کہاں پر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو گزرا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ تبھی علی کہنے لگا، تم میری حراست میں ہو، اور اب جب تک میں چاہوں گا تم یہیں پر رہو گی۔ نور صبا نے یہ سن کر غصے سے علی کو گھورا اور کہنے لگی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے؟ نور صبا کے اس انداز پر علی کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو اور تمہارا باپ کون ہے، لیکن تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوں، اور تمہارے باپ کے لیے اب تم مردہ ہو چکی ہو، ایک لاش، اور جس کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سارے شہر میں پاگل ہوتا پھر رہا ہے۔ علی کی یہ بات سن کر نور صبا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور تبھی وہ کہنے لگی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو زندہ ہوں، تو پھر میرا باپ مجھے مردہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ نور صبا کی بات سن کر علی ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہارا تو 2 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، میں نے تمہیں مار دیا تھا، اور پھر تمہاری لاش کو تمہاری قبر سے نکال کر یہاں پر لے آیا ہوں، اور یہ سب کچھ ایک جادوئی عمل کے ذریعے ممکن ہو سکا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کیسے جادوئی زہر کے اثر سے مار دیا، اور پھر تمہاری لاش کو یہاں سے نکال لے آیا، اور اب تمہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ علی کی یہ بات سن کر نور صبا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کیسے مر سکتی ہوں؟ میں تو ابھی جوان ہوں اور ویسے بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ یقیناً کوئی مسئلہ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نور صبا نے علی کی بات پر انکار کر دیا اور بالکل بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا، وہ سچ کہہ رہا تھا اور یہ بات نور صبا نہیں جانتی تھی۔ تبھی وہ علی سے کہنے لگی، تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا حق کس نے دیا؟ آخر تم ہوتے کون ہو، مجھے اس طرح مار کر زندہ کرنے والے اور پھر اپنی قید میں رکھنے والے؟ چھوڑو مجھے اور جلدی کرو، مجھے میرے گھر واپس چھوڑ کر آؤ، میرے باپ آپ میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نور صبا نے غصے سے اکڑتے ہوئے لہجے میں علی سے کہا، تو علی کہنے لگا، تمہارا یہی گھمنڈ اور غرور ختم کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اب تم دیکھنا جب تک تمہارا یہ گھمنڈ ختم نہیں ہوگا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ کہہ کر علی وہاں سے نکل آیا، جبکہ نور صبا وہاں پر قید تھی۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اس نے بہت کوشش کی لیکن وہاں پر نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان۔ جو دروازہ تھا وہیں سے علی جا چکا تھا اور دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نور صبا نے ارد گرد بچاؤ کی آوازیں بھی لگائی اور چیخو چلائی، لیکن کہیں سے بھی اس کے لیے کوئی مدد نہیں آئی۔ نہ جانے یہ جگہ کہاں پر تھی، کیسی تھی، اور کوئی یہاں پر آتا بھی نہیں تھا۔ نور صبا کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کر کے روتی رہی اور اپنے محل کے عیش و آرام کے بارے میں سوچتی تو اسے اندازہ ہوتا وہ کتنا کچھ کھو چکی ہے۔ وہ علی کے انتظار میں تھی کب علی آتا ہے اور اسے اس کیس سے رہائی دلاتا ہے، لیکن علی کا ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ سارے شہر میں نور صبا کو ڈھونڈنے کے لیے تاجر کے آدمی پھیل چکے تھے۔
تاجر نے ایک بہت بڑی انعامی رقم کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک نور صبا کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی ایک دن علی نور صبا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا باپ تمہیں بری طرح سے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں تمہیں تب تک یہاں سے رہائی نہیں دے سکتا جب تک تم میرے باپ سے معافی نہیں مانگ لو گی۔ علی کی یہ بات سن کر نور صبا بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہارے باپ سے میں کیوں معافی مانگوں؟ آخر میں نے کیا ہے؟ نور صبا تنگ آ کر بولی۔ وہ کہنے لگا، یہی تو تمہارا گھمنڈ ہے اور غرور تھا جو میرے باپ کو ایک اذیت میں مبتلا کر گیا۔ وہ کتنے ہی دن اپنے زخموں کو سیکتا رہا۔ تم نے میرے باپ کو ناجائز سزا دی اور اسے اپنے محافظ سے پٹوایا، اس لیے تمہیں میرے باپ سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ تم ساری زندگی یہاں پر بیٹھی رہو گی۔ کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ تم اچھی طرح جان گئی ہو کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ علی کے اس انداز پر نور صبا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ نور صبا ایک اکھڑ اور گھمنڈی لڑکی تھی، وہ کسی بھی طور پر علی کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو بھی حالات چل رہے تھے وہ سب علی کے حق میں جا رہے تھے، اس لیے نور صبا اسے راضی کرنے لگی اور کہنے لگی، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تم مجھے یہاں سے رہائی دلا دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہارے باپ سے معافی مانگوں گی، بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دو۔ نور صبا نے روتے ہوئے علی کی منت کی تو علی کہنے لگا، نہیں، ابھی نہیں، میں اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں، ابھی تمہیں عقل نہیں آئی، تم صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے میرے آگے اس طرح ہاتھ پھیلا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارا ناٹک ہے، لیکن تم نہیں جانتی، جب تک تمہیں یہ صحیح معنوں میں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا اور جب تک تم اپنے گھمنڈ اور غرور کو ختم نہیں کرو گی، میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ علی یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور نور صبا وہاں پر بیٹھی سر پٹک کر روتی رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ حالانکہ علی کے دل میں نور جہاں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ جس دن نور صبا کو اس نے مردہ حالت میں لا کر یہاں پر لٹایا، اس دن ہی علی کا دل اس سے دغا کر چکا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ نور صبا کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تبھی کچھ دن اور گزرے تو جب نور صبا کے پاس آیا، نور صبا بری طرح اداس تھی اور اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے نشان پڑ چکے تھے اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر علی تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ نور صبا کہنے لگی، میں جان گئی ہوں میں بہت غلط تھی، میں لوگوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیتی تھی بلکہ ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتی تھی، تم مجھے معاف کر دو اور اپنے باپ سے بھی مجھے معافی دلوا دو، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم بے شک مجھے اس قید میں رکھو یا واپس میرے گھر پر پہنچا دو، مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس ایک بار میرے باپ کو یہ بتا دو کہ میں زندہ ہوں اور صحیح سلامت ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا باپ میرے غم میں پاگل ہو جائے گا۔ نور صبا نے منت بھرے انداز میں علی سے کہا تو علی بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اس وقت نور صبا کی آنکھوں میں اسے سچائی دکھائی دے رہی تھی اور علی جان گیا تھا نور صبا کو اپنے کیے کی سزا بھی مل چکی تھی اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ تبھی علی اس سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اپنی تیاری کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ علی کے یہ کہنے کی دیر تھی، نور صبا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ علی باہر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نور صبا نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد آسمان کو دیکھا تھا، کھلی فضا کو محسوس کیا تھا، تبھی وہ بے اختیار رونے لگی اور شکر ادا کرنے لگی۔ وہ زندہ ہے اور ان چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے۔ علی سارے راستے خاموشی کے ساتھ اسے اپنے گھوڑے پر لاد کر اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ سارے راستے علی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اس کے گھر کے باہر پہنچے تو علی کہنے لگا، میں نے تمہارا گھمنڈ توڑنے کے لیے تمہیں یہ سزا دی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا تم میرے دل میں جگہ بنا لوگی اور اتنی بنا لوگی کہ اب تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں، ہو سکے تو میری محبت کو قبول کرنا۔ یہ کہہ کر علی نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا، جبکہ نور صبا وہیں پر کھڑی ہو کر اسے صرف دیکھتی رہی۔ جس طرف علی گیا تھا، علی ایک اچھا خوبصورت اور خوش شکل نوجوان تھا، اور اگر نور صبا اتنی گھمنڈی لڑکی نہ ہوتی تو شاید پہلے ہی علی کے لیے اپنے دل میں گہرے جذبات محسوس کرتی۔ لیکن اب علی کے قرار محبت کے بعد نور صبا کے دل میں بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ علی کے بارے میں سوچتی ہوئی جب محل میں داخل ہوئی تو وہاں پر سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ کسی کو بھی اس کے زندہ ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ تاجر نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ تاجر کو جب نور صبا کی آمد کی اطلاع ملی، وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے باہر نکلا، اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تبھی دونوں میاں بیوی نے جب اسے اپنے ساتھ سامنے دیکھا تو بے اختیار جیسے سجدے میں گر گئے۔ تاجر روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اور شدت سے رونے لگا اور تبھی کہنے لگا، میری بچی، میری نور صبا، تم واپس آ گئی، میرے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تاجر کے اس طرح کہنے پر نور صبا بھی رونے لگی۔ نور صبا اپنے آنسو کو صاف کر کے کہنے لگی، جی ابا جان، یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نور صبا نے مختصر اپنے ساتھ بیتے جانے والے واقعے کے بارے میں تاجر کو بتا دیا، تاہم اس نے علی کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا، کیونکہ علی کے لیے
اس کے اپنے دل میں گہرے جذبات امڑ آئے تھے اور اس نے تاجر کو یہی بتایا کہ علی نے اس کی مدد کی تھی اور اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ تاجر علی سے ملنا چاہتا تھا اور اسے بھاری انعام و کرام سے نوازنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے اپنے محافظوں کو بھیج کر علی کو بلوا لیا۔ علی یہی سمجھتا تھا نور صبا نے اس کی شکایت کر دی ہے اور اب تاجر اسے سزا دینا چاہتا ہے، لیکن جب ان کے گھر میں آیا تو تاجر نے بے اختیار اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور اسے قیمتی ہیرے جیورات سے نوازا۔ نور صبا نے تاجر کے سامنے اپنی خواہش کو رکھا اور کہنے لگی، میں علی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جس طرح علی نے میری حفاظت کی، میں چاہتی ہوں کہ وہ ساری زندگی اسی طرح میرا خیال رکھے۔ نور صبا کی اس بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا اور تاجر علی کو پہلی نظر میں ہی پرکھ چکا تھا، کیونکہ علی کے بلند بخت اس کے ماتھے پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی تاجر نے ان دونوں کا نکاح مقرر کر دیا اور چند دنوں میں ہی ان کا نکاح ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں تھی جس کے گھمنڈ کی اسے خوب سزا ملی اور وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے کتنا عرصہ اپنے ماں باپ سے دور رہی اور اسے نہ صرف اپنے گھمنڈ کی وجہ سے موت کو گلے لگانا پڑا، بلکہ اس کے بعد ایک جادوئی عمل کے ذریعے اسے ایک دوبارہ زندگی بھی دی گئی۔ نور صبا اگر گھمنڈ نہ کرتی، غرور نہ کرتی، تو شاید اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنے گھمنڈ اور غرور کی بدولت نہ وہ لوگوں کی بری بنتی رہی، بلکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اسے سانپ اور بچھو نے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔